میں کچھ کپلز کو جانتی ہوں جنہوں نے اچھے لیول پہ شیئرنگ کی ہوئی ہے اور وہ اسپاؤزز رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ نہیں آگے جا کے کسی کو بتاتے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے. بتاتے تب ہیں جب ہم کوئی بیہیویئر تو دے رہے ہیں, دوسرے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کی ویکنس ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ایسی. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شیئرنگ نہیں بھی کر رہے, ٹھیک ہے, آپ کا دین پہ ہونا بھی آپ کے لیے گناہ بن جاتا ہے. آپ کی نمازیں آپ کو کیا سکھا رہی ہیں جی, یہ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں. یا یہ کہ آپ سیشن لے رہی ہیں تو آپ کو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا, حالانکہ ہم نے تو کوئی ویکنیس ابھی شیئر ہی نہیں کی, تو اس کے باوجود آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملی, تو پھر ویکنیس کیسے شیئر کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسی تمام باتوں میں نا اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ رکھنا چاہیے. جو لوگ کسی کی بات سن کے پیسو بیہیویئر کے ساتھ رہتے ہیں, دوسرا انسان زیادہ بڑا بلی بن جاتا ہے. یہاں پر ہمیں اسرٹیو بیہیویئر آنا چاہیے, ایموشنل انٹیلیجنس آنی چاہیے. اور جب آپ ایموشنل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ ان کو جو بات انہوں نے کہی ہے اس کے مقابلے کا جواب دیتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. آپ ہیلدی مائنڈ کے ہوتے ہیں. جب آپ ہیلدی مائنڈ کے ہوتے ہیں تو آپ کو طریقے نظر آتے ہیں کہ آپ اپنے ریلیجن کو کیسے پریکٹس کریں لوگوں کو تنگ کیے بغیر. آپ اسی طرح سے کہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, کہاں پر ان کی کوئی نیڈز ہیں. اب یہ جملہ جو بولنا ہے نا, مثلاً کہ جی ریلیجن کی بات کر دینا اور انوائڈ ہو جانا کہ تم تو بس اپنا بس نماز اور وہی کرو, اس میں دیکھنا ہے کہ ان کی کون سی ایسی نیڈ ہے جو میں کسی لیول پر مس آؤٹ کر رہی ہوں. آپ ان کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں. مثلاً کئی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں, ریلیجس ہوتی ہیں, تو اپنے ہسبینڈ کے لیے ڈریس اپ ہونا چھوڑ دیتی ہیں. عام بھی چھوڑ دیتی ہیں اس عمر میں آ کے, نائٹ سوٹ میں پھر رہے ہوتے ہیں, ہم باہر جاتے ہوئے ڈریس اپ ہوتے ہیں. تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جی بیوی یہ تو کام کر ہی نہیں رہی کہ میرے لیے ڈریس اپ ہو. میں بہت سی خواتین کو یہ کہتی ہوں, جس ٹائم پہ ہسبینڈ گھر میں ہیں اس دن نماز مکمل تو پڑھیں, لیکن اس میں لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھیں, مختصر کر دیں, کیونکہ آپ کا یہ چیلنج ہے اس وقت کہ ہسبینڈ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں. اسی طرح سے اس کی ایکٹیویٹیز میں بہت اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اور جو تھوڑی بہت باتیں وہ کر رہا ہے کیونکہ اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے, وہاں اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو یوز کریں کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر بات پہ آپ پاگل ہونا شروع ہو جائیں. اور اسی طرح سے پھر آپ بہت سارے چیلنجز کو میٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ایڈریس کرنا شروع کرنا ہے. اچھا, یہ بھی بہت کامن ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جی اتنے تم سیشنز اٹینڈ کرتی ہو, اتنی تم سنتی ہو, تو کیا تمہیں فائدہ ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس کو اپنے دل سے نہیں لگانا چاہیے. میں ہمیشہ اپنے آپ کو اکنالج کرتی ہوں کہ میں نے اس سے کیا سیکھا, میں نے لوگوں کو کیا سکھایا, میں خود کتنا پریکٹس کر رہی ہوں. Intimate self-disclosure by your spouse means that you are being entrusted with the most fragile part of your spouse's soul. جب بھی کوئی چیز آپ کی ڈسکلوز آپ کرتے ہیں تو یعنی وہ جو سیلف ڈسکلوجر ہوتا ہے یہ سب سے فریجائل پارٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. یو مسٹ ریڈ دس انفارمیشن فرام یور اسپاؤز ایز اٹ ور دا فائنسٹ چائنا, سو فریجائل اینڈ برٹل دیٹ نتھنگ شارٹ آف دا موسٹ ڈیلیکیٹ ہینڈلنگ وڈ بی اپروپریٹ. یعنی دیکھیں, جہاں ہم نے اپنی کوئی بات ڈسکلوز کرنی ہے تو ہمیں یہ بھی تو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس اپنے اسپاؤز کی طرف سے بھی بہت سی چیزیں ڈسکلوز ہو کے آتی ہیں, لیکن ہم اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. کیا ہم اس انفارمیشن کو جا کر کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دیکھا آخر وجہ پتہ ہی چلی گئی, یہ مسئلہ تھا, ہم کیا اس کو اس ڈیلیکیسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ لیوریج, اٹ از ناٹ اے ویپن آف مینیپولیشن اور ون اپ مین شپ. یہ بات کرنا, ایسی بات ڈسکلوز کرنا جب بھی اسپاؤزز اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کوئی لیوریج نہیں ہے یا کوئی بات ہے, کوئی مینیپولیشن یا کسی کو تنگ کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ ایک بہت ڈیلیکیٹ انفارمیشن ہوتی ہے جس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اس ریلیشن شپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو کیا کیا ریزسٹ کرنی ہے ٹیمپٹیشن جب ہمیں پتہ چلتی ہے اپنے اسپاؤز کی کوئی ویکنیس, ناٹ ٹو بی جوکڈ اباؤٹ. انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے اور اب ہم اسی کو لطیفہ بنا دیں, میڈ لائٹ آف کہ یہ کوئی بات ہے, بلا اس کو اکنالج کرنا چاہیے اپنے اسپاؤز کی نیڈ کو. آپ نے اس کا سٹائر بنا دیا, اس کا ہر بات پہ تنزیہ باتیں اس پہ کرنا شروع کر دی, لیبلنگ کرنی شروع کر دی. ایسے کام نہیں کرنے ہوتے. کسی کی بھی ویکنیس اگر پتہ چلتی ہے تو اس کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کی جاتی, یا ایسے جملے بول دینا او دیٹ سلی, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں. سو بی ورتھی آف ٹرسٹ. جب بھی آپ کو کوئی اگر شیئرنگ کرتا ہے تو ایسے موقع پہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ تھینک یو سو مچ, آپ کی یہ نیڈ ہے یا آپ نے مجھ سے یہ بات کی اور آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ.
اس قسم کی بات کر کے اس کا ایک کانفیڈنس لیول بلڈ کرنا چاہیے. اب ہم بات کریں گے بلڈنگ یور پرسنل پروفائل. سیلف ڈسکوری پہ ہم جائیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو تو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کیا کیا میرے مسائل اور کیا کیا میرے مسائل نہیں کیا کیا میرے اندر چھپا ہوا ہے یا میں اپنی نیڈس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کروں. جسٹ کمیونیکیٹ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈونٹ تھنک یو ہیو ٹو جسٹیفائی اور ایکسپلین دا وائی بیہائنڈ اینی آف یور نیڈس. اس وقت جب میں ابھی آپ کو کچھ ورک شیٹس دوں گی اور آپ اس کو دیکھ کر اپنی نیڈس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ نے وائی پہ نہیں جانا کہ یہ میری نیڈ ہے کیوں, صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہاں یہ میری نیڈ ہے. یور نیڈس آر ناٹ رائٹ اور رانگ, گڈ اور بیڈ, دے جسٹ آر. ہمیں یہ بھی جسٹیفیکیشن نہیں دینی ہوتی کہ یہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, یہ بس ہے میری نیڈ. مطلب کہ ہم گلٹ میں نہ جائیں کہ ہمیں یہ ہے. جی بالکل, گلٹ میں نہ جائیں. یو کی ناٹ شیئر ود اور ٹیچ یور اسپاؤس بٹ یو ڈونٹ نو یور سیلف. ہمیں خود ہی اپنی نیڈس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی تو ہم اپنے اسپاؤس سے کیسے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں جانے. بی ویری اسپیسیفک اباؤٹ یور اون نیڈس. جہاں سے میں پریپیئر کری تھی وہاں پہ تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ پورا جرنل تیار کریں, بیٹھ کے غور و فکر کریں, بار بار اس بات کو ریوزٹ کریں, پورا ایک قسم کا تھیسس اپنا لکھیں جس میں آپ ہر نیڈ کو بہت الیبوریٹ طریقے سے ایکسپلین کریں. ٹائم, پلیس, فریکوینسی, مینز آف ایکسپریشن, یعنی ایک ایک اس کی جو جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کا ڈائمینشن ہے اس کو سمجھیں. ہاؤ یو نیڈ ٹو فیل از اپ ٹو یو, ناٹ یور اسپاؤس. ہم نے ان نیڈس کو اپنے اینگل سے دیکھنا ہے, اپنے اسپاؤس کے اینگل سے نہیں دیکھنا کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے. اس وقت ہم اپنی نیڈس کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ ہاؤ یو ایکسپیکٹ یور اسپاؤس ٹو ریسپونڈ ٹو دیز نیڈس. یعنی اب ہم یہ جسٹیفیکیشن نہ دیکھیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے, ہم صرف اپنی نیڈ کو دیکھیں اور اس کی ڈیٹیلز کو اچھی طرح دیکھیں. دوسرے سٹیج پہ ہم یہ بھی نہ سوچیں اس وقت کہ اگر میرے اسپاؤس کو ان کا پتا چلے گا تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے. اس کا مطلب ہے کہ we sort of انٹروسپیکشن ہے ہمارے لیے کہ ہم اندر اپنے آپ میں دیکھیں اینڈ لیو ایوری تھنگ ایلس. اپنے آپ کو بہت تھرولی جانیں. ہاں, انٹروسپیکشن ہے کہ اپنے آپ کو جانیں. اچھا, ایکچولی جب ہم شارٹ کمنگس ویسے جب سوچتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا میں نے یہ بھی دیکھا ہے اس کے ساتھ گلٹ میں بہت جاتے ہیں. یہی بات ہے نا, گلٹ پہ نہیں ہم نے جانا, ہم نے اپنے آگے بڑھنا ہے. 5 کیٹیگریز آف نیڈس ہیں. کون سی ہیں؟ ایموشنل نیڈس, فزیکل نیڈس, اسپرچل نیڈس, سوشل نیڈس, سیکورٹی نیڈس. یہ جو 5 نیڈس ہیں ان کو ابھی تو ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے لیکن آپ لوگوں نے ان کو لگاتار سوچتے رہنا ہے, ان کے اوپر پورا ہوم ورک کرنا ہے. جیسے میں آپ کو بتایا نا کہ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کیا تھا کہ مثلا کہاں کہاں میری یہ نیڈ ہے, ٹائم, پلیس, فریکوینسی, مینز آف ایکسپریشن. اس میں مجھے فیل ہوا تھا ایک دفعہ کہ مطلب کچھ چیزیں تو بہت کلیئرٹی سے انسان کو پتا ہوتی ہے نیڈس میں, کچھ بہت ویگ ہوتی ہیں, یو کانٹ ریلی مطلب آپ ان کو کیٹیگرائز نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیڈس کا بہت کلیئرٹی سے پتا ہے لیکن حقیقتاً ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو آج ہم سوچنے سے کیا ہمیں پتا چل جائے گا. جی میں آج آپ کو ڈیٹیل دوں گی نا کہ آپ نے کیا کیا سوچنا ہے. ایموشنل نیڈس میں ہمیں کیا کیا ضرور دیکھنا چاہیے. دا نیڈ ٹو فیل اینڈ بی ٹولڈ دیٹ یو آر لوڈ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری کون کون سی اس میں سے نیڈ فلفلڈ نہیں ہے, وائڈ کہاں پہ ہے. جو ہیں وہ فلفلڈ ہیں, ٹھیک ہے, کہاں پہ میری یہ نیڈ ہوتی ہے, کس جگہ پہ ہوتی ہے, اس کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے, اس میں کیا کیا مجھے کمی لگتی ہے, گیپ کہاں کہاں پہ لگتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی ایموشنل نیڈ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہ میری ایموشنل نیڈ یہ تقریباً فلفلڈ ہے, میں اتنا ایموشنل انسان نہیں, مجھے نہیں فرق پڑتا. کسی کی ایموشنل نیڈ زیادہ ہوگی, کسی کی اسپرچل نیڈ زیادہ ہوگی, کسی کی سیکورٹی نیڈ ہوگی. ہر ایک کی فرق نیڈز ہوتی ہیں اور ان میں بھی کوئی کسی نیڈ پہ ہوگا, کوئی کسی نیڈ پہ ہوگا. بیسیکلی یہ ڈیٹیل ساری یہ ہے کہ اس طرح کی نیڈز ہوتی ہیں جو آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں, تو اس حساب سے آپ نے دیکھنا ہے. دا نیڈ ٹو فیل اینڈ بی ٹولڈ دیٹ یو آر لوڈ. دا نیڈ ٹو فیل اینڈ بی ٹولڈ دیٹ یو آر اے ویلیوڈ وائٹل پارٹ آف یور پارٹنرز لائف. ٹھیک ہے, ایک نیڈ یہ ہے کہ بھئی آپ فیل بھی کریں اور آپ کو یہ ضرورت بھی ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ فیل بھی کریں, آپ کو بتایا بھی جائے کہ آپ ویلیوبل اور ایک اہم شخص ہیں اپنے اسپاؤس کے لیے. The need to feel a sense of belonging to and with your partner. The need to feel respected as an individual. یہ تو خیر بہت لوگوں کی ہوتی ہے.
اور ہماری سوسائٹی میں خواتین بہت زیادہ یہ فیل کرتی ہیں کیونکہ وہی بات ہے ہمارے کلچرز ایسے ہیں کہ خواتین کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. The need to feel needed for other than the task you perform, providing money and cooking. ٹھیک ہے کہ آپ کی وہی بات ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے تو نیڈ ہے. جیسے ایون ماں بھی کہیں جائے تو بچے کہتے ہیں آپ نہیں تھی تو ہمیں کھانا نہیں ملا, یہ نہیں ہوا, لیکن آپ کی نیڈ ہوتی ہے کوئی آپ کو یہ بھی بتائے کہ we miss you despite everything. The need to feel that you are a priority in your partner's life. The need to feel special above everyone else in your partner's life. کہ بھی میں سب سے زیادہ اہم ہوں. آپ دیکھیں ساس بہو کے جھگڑے میں یہ بات بہت آتی ہے کہ بہو کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھی میں اپنے شوہر کے لیے اہم نہیں ہوں. پھر دا نیڈ ٹو فیل دیٹ یور پارٹنر از پراؤڈ ٹو کال یو ہز اور ہر اون. کچھ لوگ یہ نیڈ نہیں ہوگی, کہیں گے کہ بھی میں آزاد رہنا چاہتی ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن کچھ لوگ پسند کریں گے کہ ان کا اسپاؤز ان کو اس طرح سے کہے کہ بھئی میرے ساتھ تمہارا جو کنیکشن ہے. دا نیڈ ٹو فیل دیٹ یو آر ٹرسٹڈ ایز اے ریسپانسبل پارٹنر. کئی ہسبینڈ اپنی وائفس کو بار بار کہتے رہتے ہیں کہ بھئی وائفس بھی کہتی رہتی ہیں کہ بھئی تم غیر ذمہ دار ہو. یہ کسی کی نیڈ ہو سکتی ہے کہ مجھے ہر وقت پتا چلتا رہے کسی نہ کسی طرح کہ جی میں اپنی رسپانسبلٹی پورا کر رہا ہوں. دا نیڈ ٹو فیل دیٹ یور پارٹنر وڈ چوز یو اگین. کہ اگر ان کو دوبارہ شادی کرنے کا موقع ملے تو وہ کہیں کہ میں نے تمہیں ہی چوز کرنا ہے. دا نیڈ ٹو فیل دیٹ یو ہیو اینڈ کین بی forgiven فار ٹرانسگریشن اینڈ فلاز. کہ وہی بات ہے کہ آپ کی جو بھی غلطیاں آپ سے ہوئی, کبھی کوتاہی ہوئی, اس کے لیے آپ کو کوئی معاف کر دے. دا نیڈ ٹو فیل ایکسپٹیڈ فلاز فیلسیز اینڈ آل. کہ جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی قبول کرے. دا نیڈ ٹو فیل دیٹ یو اینڈ یور پارٹنر آر ابو آل ایلس کلوز اینڈ ٹرسٹڈ فرینڈس. یہ نیڈ کہ بھی ہمارے اندر ایک اچھا تعلق ہو, ایک فرینڈشپ کا تعلق ہو. دا نیڈ ٹو فیل ڈیزائرڈ. دا نیڈ ٹو فیل اپریشیٹڈ فار ہو اینڈ وٹ یو آر اینڈ یو ڈو. کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمیں اپریشیٹ اور پسند کیا جائے. اور پھر دا نیڈ ٹو فیل پیشن بٹوین یو اینڈ یور ریلیشن شپ پارٹنر. کہ آپ کے درمیان میں وہ تعلق بھی ہو کہ جو انٹیمیسی کی طرف جاتا ہے. فزیکل نیڈس دیکھ لیں. دا نیڈ ٹو بی ٹچڈ اینڈ کیریسڈ. کئی میں نے دیکھا خواتین تو کہتی ہیں ہم بہن بھائی بن کے رہ گئے ہیں, ہمارا کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے اوور ایئرس. دا نیڈ ٹو بی کسڈ ایون اف کیجولی. دا نیڈ ٹو بی ہگڈ اور ہیلڈ. دا نیڈ ٹو فیل دیٹ یو آر ویلکم ان یور پارٹنرز پرسنل اسپیس. یہ میں نے بہت چیلنج دیکھا ہے بہت سے کپلز میں, اسپیشلی ہسبینڈ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مجھے اپنی پرسنل اسپیس چاہیے. اور ان میں سے بہت سے جو ہسبینڈ ہیں وہ اس ٹائم پہ اپنے سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہیں. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. دا نیڈ ٹو بی فزیکلی ویلکم وین انکاؤنٹرنگ یور پارٹنر. ٹھیک ہے, فزیکلی ویلکم کوئی آپ کو کرے جب آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ. آپ دیکھیں کئی لوگوں کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ جی یو آر دیئر بٹ یو آر ناٹ دیئر. دا نیڈ ٹو فیل دیٹ یو آر پارٹ آف اے کپل وین انٹریکٹنگ ود دا ورلڈ. جب آپ دنیا میں کہیں جا رہے ہیں تو آپ ایز اے کپل اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری سوسائٹیز میں یہ تو کافی حد تک ہو جاتا ہے. دا نیڈ ٹو فیل انکریج اینڈ ویلکم بائی نان وربل کمیونیکیشن. دا نیڈ فار ٹینڈرنیس. دا نیڈ فار اے سیٹسفائنگ اینڈ ریوارڈنگ سیکشل لائف. یہ فزیکل نیڈس ہیں. ان کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل سے سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میری کتنی نیڈ ہے, کس وقت ہے, کس وقت میں پوری نہیں ہو رہی, تب کیسے مجھے وہ مطلب افیکٹ کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسپرچل نیڈس ہیں. دا نیڈ ٹو فیل دیٹ یور پرسنل اسپرچل ویلیوز آر سپورٹڈ وداؤٹ ججمنٹ. یہ جب بات کر رہے تھے نا کہ یہ لیڈیز کا بہت بڑا چیلنج ہے, ویسے تو کئی مردوں کا بھی ہے. اگر وائف جو ہے یعنی کوئی بھی اسپاؤز اگر ریلیجس نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ اس کو بار بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو. تو اس کی اسپرچل ویلیو کو بھی ایکسپٹینس دینا. دا نیڈ ٹو فیل دیٹ یور پارٹنر ریسپیکٹ یور اسپرچل نیڈس. ٹھیک ہے, تو ویلیوز کو بھی وداؤٹ ججمنٹ لے, آپ کی اسپرچل نیڈس کو بھی وہ ریسپیکٹ کرے. پھر ہے دا نیڈ ٹو شیئر اے اسپرچل لائف ایون اف دیٹ اسپرچل لائف از ایکسپیرینس ڈفرینٹلی بائی یو اینڈ یور پارٹنر. جیسے ویسٹرن کلچرز میں تو اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ بھی آپ اپنی زندگی گزاریں میں اپنی زندگی گزاروں. ہمارے لیے یہ اس سینس میں اس طرح سے مشکل ہو جاتا ہے کہ لیٹس سے اگر ایک اسپاؤز صحیح عقیدے پہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی دوسرا انسان مثلا بدعت میں ہے یا شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہے, دین کے نام پہ کر رہا ہے, بڑے مشکل سچویشن ہو جاتی ہے. پھر کیونکہ آپ کے بچے بھی ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس سے ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس نیڈ کو انڈرسٹینڈ کریں. یعنی جو لوگ پہلے سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اپنے اسپاؤس کے ساتھ یا وہ ایک پورا محاذ کھڑا کر لیتے ہیں,
نیڈ کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر ایک دوسرے کی اس سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. اگر ہم نیڈ کو سمجھیں گے کہ اچھا میری نیڈ یہ ہے, اس انسان کو اس طریقے سے اس چیز کو دیکھتا ہے, اس مسئلے کو دیکھتا ہے, وہ اس طرح سے حل کرنا چاہتا ہے, پھر اس کے بعد کسی انسان کو سمجھانا یا اس تک اپروچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. پہلے ہی ہم اس بات پہ ایک لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں تو وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب اگر ایون آپ کے ڈفرینس ان اوپینینس ہیں تو آپ وہ شیئر کرنے کی نیڈ ہے. مطلب اس کا جیسے چھوٹا سی بات میں یہ سوچتی ہوں کہ پرانس نہیں کھاتا اور میں کھاتی ہوں, تو ہم دونوں میں جب باہر جاتے ہیں تو ایسی بات ہوتی ہے تو میں اپنے لیے الگ آرڈر کر لیتی ہوں, نہیں کرتا تو آئی ریسپیکٹ بس نہیں کھاتا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, نہیں ریسپیکٹ نہیں کہ کھاتی ہے تو کھا لیں. لیکن وہ ہماری ایک اسپرچولیٹی ہم شیئر تو کرتے ہیں, باقی ریلیجن کی بات کرنا سب کچھ کرنا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. ایگزیکٹلی یہ اس طرح کی چیز میں مطلب آپ کریں جب بڑے چیلنجز ہوتے ہیں نا, پھر کروشل کنورسیشن آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اور کروشل کنورسیشن ایک دفعہ میں نہیں ہوتی, وہ ریپیٹڈلی آپ کرتے رہتے ہیں, آپ اپنے دلائل لاتے ہیں, ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرتے رہتے ہیں, پھر لوگوں پہ جو ہے نا فرق ہوتا ہے. پھر کیا, دا نیڈ ٹو نو اینڈ فیل دیٹ یور انڈیویجل بلیفس اینڈ ڈفرینسز آر ریسپیکٹڈ اف ناٹ شیئرڈ. اچھا, سوشل نیڈس, دا نیڈ ٹو بی ریمبرڈ ود کالز اینڈ ایکنالجمنٹس وین اپارٹ, کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ایک دوسرے کو کال کر رہے ہیں, کوئی کنیکشن ہے آپ کا. سیکنڈ ہے, دا نیڈ ٹو فیل دیٹ یور پارٹنر ول پلان اینڈ اسٹرکچر ہز اور ہر ایکٹیویٹیز ٹو انکلوڈ یو, کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہوں جس میں آپ شامل ہوں. دا نیڈ ٹو فیل دیٹ سوشل ایکٹیویٹیز آر شیئرڈ رادر دین ایکسپیرینسڈ انڈیویجلی. دا نیڈ فار اپروپریٹ ٹینڈرنیس اینڈ سپورٹ وین ان پبلک. آپ دیکھیں یہ ہمارے دینی سرکل میں بہت ہے نا, وہ سمجھتے ہیں بالکل دور دور رہنا چاہیے. کلچرل انفلوئنسز ہمارے بہت ہے نا, اکثر ہوتا ہے کہ مثلاً گاڑی میں جا رہے ہیں تو ساس ساتھ بیٹھتی ہیں بیٹے کے, جبکہ بیوی کو بیٹھنا چاہیے ساتھ, انلیس کہ بھی وہاں پہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ بھی مدر کے لیے وہ کمفرٹ آپ کو چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میاں بیوی لاؤنج میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, اکٹھے کہیں بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے, اس کو بے شرمی کہا جاتا ہے. ڈائننگ ٹیبل پہ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے, یہ پسند نہیں کی جاتی ان چیزیں. The need to be encouraged and supported physically and emotionally when in public. The need to hear sweet things in a social environment. اکثر آپ دیکھیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو جو زہریلے جملے ہیں وہ انڈر ٹون میں سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ تنہائی میں کوئی بات ہی نہیں کرتے اس پہ. The need to be encouraged and supported in social situations. The need to be treated with politeness and regard in social situations. The need to share fun and joy in social situations. The need to share a connection expressed through awareness and sensitivity from your partner. یعنی سوشل انوائرمنٹ میں بھی کتنی اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنا, ایک دوسرے سے شیئرنگ کرنا وہ چل رہی ہو. The need to share joy and laughter. The need to feel that you are the most important person in your partner's life and awareness when in a crowded, busy social environment. یعنی کسی بھی جگہ پہ رہ کے آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں یہ فیلنگ آ رہی ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سب سے اہم ہیں. یہ تو لگتا ہے وہ رومانٹک ناول پڑھ رہے ہیں. سیکورٹی نیڈس, دا نیڈ ٹو نو دیٹ یور پارٹنر ول اسٹینڈ بائی یو ان ٹائمس آف ڈسٹریس اور کانفلکٹ. دا نیڈ ٹو فیل دیٹ یور پارٹنر ول ریلی ٹو یور ایڈ اف نیڈیڈ. دا نیڈ ٹو فیل ان پٹ اینڈ کنٹرول ود ریگارڈ ٹو دا ایموشنل ایسپیکٹس آف دا ریلیشن شپ. دا نیڈ ٹو بی سپورٹڈ بائی یور پارٹنر. دا نیڈ ٹو نو دیٹ یور پارٹنر از لوئل اینڈ کمیٹڈ. اب دیکھیں یہ بھی آج کل کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ لوئلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں, اور وہی بات ہے کہ صرف مردوں کا مسئلہ نہیں, عورتوں کا بھی مسئلہ ہے. دا نیڈ ٹو نو دیٹ یور ریلیشن شپ ول ناٹ بی پٹ ایٹ رسک اینڈ ہینگ ان بیلنس بیکاز آف اینی ڈس ایگریمنٹس اینڈ کنفرنٹیشنز. وہی بات ہے, کتنے عرصے لڑائیاں, خاموش جنگیں چلتی رہتی ہیں, اس پہ بات ہی نہیں کی جاتی. دا نیڈ ٹو نو دیٹ یور پارٹنر از کمیٹڈ permanently. The need to know that your partner is there for you in times of third party conflicts and problems. اب دیکھیں نا, یہ کئی دفعہ خاندان میں جو ملی جلی شادیاں ہوتی ہیں, جائیدادوں کے مسئلے ہوتے ہیں, یا پھر وہ بہن بھائیوں کی وجہ سے کوئی لڑائیاں یا اس طرح کے کانفلکٹس آ جاتے ہیں. The need to know that your partner is your soft place to fall. ویسے تو اگر ہم سب دیکھیں ان میں سے بہت سی ہماری نیڈس فلفلڈ ہیں, لیکن ہم جو نہیں فلفلڈ نا اس کو بہت بڑی ویلیو دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر ہم اپنے مسائل بڑھاتے ہیں. اب ہم نے جو سوچنا ہے وہ انفلفلڈ پہ سوچنا ہے یا دونوں پہ سوچنا ہے؟ یا دونوں پہ سوچیں, اس سے آپ کو ایک سیٹسفیکشن کی فیلنگ بھی آئے گی کہ کہاں کہاں میری نیڈ فلفل ہو رہی ہے. آپ کو کلیئرٹی اپنے بارے میں چاہیے کہ میری کون کون سی نیڈس کہاں کہاں فیلڈ ہیں, کہاں کہاں نہیں ہے, کہاں کہاں وائڈ ہے.
اور وہ وائڈ کی بھی ڈیٹیل ہمارے پاس ہونی چاہیے. جب ہم ایسا جملہ بولتے ہیں نا پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اب اس میں اتنی کیٹیگریز دی گئی ہیں کہ ہمیں ایک ایک کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کلیئرٹی کے ساتھ کہ مجھے کیا فیل ہوتا ہے. تو اسٹارٹنگ پلیس اب ہمارے پاس کیا ہے؟ دس ول ہیلپ یو گیٹ ان ٹچ ود یور سیلف اینڈ یور ہارٹ فیلٹ نیڈس. بہت ڈیٹیل میں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹس آتے ہیں تو آپ اس کو سوچ سکتے ہیں, یعنی یہ پوائنٹس کرتے کرتے آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی بات آتی ہے اس کو بھی بیچ میں ڈالیں. اپنے دماغ کو کھولیں. وٹ نیڈز آر یو ڈسکورنگ؟ آپ کو اندازہ ہو کہ میری کون کون سی نیڈز ہیں. آپ دیکھیں اس کو پڑھنے کے ساتھ انسان کے اندر ایک سکون کی کیفیت بھی آنی شروع ہوتی ہے کہ بھئی وہی بات ہے کہ حالات کوئی اتنے برے بھی نہیں ہیں, اور جو نیڈ ہے جہاں پہ محسوس ہو رہی ہے تو اس کی پھر آپ کو ڈیٹیل چاہیے. آپ خود سے پھر اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں. ہم ہر کوئی پہ انڈیویجولی سوچیں یا ہم سوچیں کہ اچھا ایموشنل نیڈ ہے فار ایگزامپل, تو ایموشنل نیڈ ہے میری, مجھے پتہ ہے ایموشنل ہے, یا ہم یہ دیکھیں کہ اس میں سے ایموشنل نیڈز میں سے بھی کون سی ایموشنل نیڈ ہے. جی یہ کریں, بہت ڈیٹیل میں جائیں, کیونکہ ہم نا بہت سپرفیشل لیول پہ سوچتے ہیں. اسی لیے جب ہم دوسرے انسان کو کسی بھی لیول پہ کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے اندر کلیئرٹی نہیں ہوتی. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی اسپاؤس پوچھتا بھی ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے, اور ہمیں کیونکہ خود کلیئرٹی نہیں ہے ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. ہم یا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, یا ہم پھر وہی بات ہے کوئی بڑا ویگ سا جملہ بولتے ہیں, دوسرا انسان فردر کنفیوز ہو جاتا ہے. تم نہیں سمجھو گے اس لیے کہ ہم خود نہیں سمجھے ہوتے. تو وہی آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی کون کون سی چیزوں کو آپ نے اپنے اندر بہت عرصے سے رکھا ہوا ہے, دبا کے رکھا ہوا ہے, بہت اس کو پش کیا ہوا ہے, اتنا پش کیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ ان باتوں کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو اپنے وہ ڈریمز نظر آئیں گے جو آپ نے پتہ نہیں کب سے اپنے اندر رکھے ہوئے تھے, اب آپ ان کو بھول چکے ہوئے ہیں. کبھی وہ آپ کی ویژن تھی کہ یہ میری شادی شدہ زندگی میں ایسے ہونا چاہیے, لیکن اب آپ اس پہ انویسٹ ہی نہیں کر رہے. لیکن ڈاکٹر کمل وہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ نے پش ڈاؤن کی ہوتی ہیں, اور جب آپ ان کو سرفیس کرتے ہیں تو اٹ بیکمز ریلی ہرٹفل. جب آپ صرف سرفیس کریں گے اور ان کے سولوشنز کی طرف نہیں جائیں گے تو آبویسلی اٹ ول بی ہرٹفل. لیکن جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم سولوشنز کی طرف جائیں گے کہ اب ان کو لے کر کیسے آنا ہے, جس پہ ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. اس ویک کا ٹاسک صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان نیڈس کو. ریمبر اٹ از اوکے ٹو وانٹ اینڈ اٹ از اوکے ٹو ایکسپیکٹ. ہم نے یہاں پہ اپنے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ مطلب شاید یہ نیڈ میری ہونی نہیں چاہیے, پتہ نہیں میں ہی شاید زیادہ ایموشنل ہوں, یا مجھے فزیکلی یہ چیز چاہیے, یا پتہ نہیں کیوں میں سیکیور نہیں فیل کرتی, وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں ہیں آپ کی. تو یہ بس آپ نے سوچنا ہے کہ جب ایک سوچ ہماری بہت عرصہ بری رہتی ہے, بالکل ختم اندر چلی جاتی ہے, اس کی فرسٹریشن بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے, اور اس فرسٹریشن کو ہم کہیں میپ نہیں کر پاتے. پھر ہمارے اندر جو فیئرز ہیں, ڈونٹ لیٹ یور فیئرز کنٹرول یو ڈیورنگ دس ایکسرسائز. ہم نا جب ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, ابھی تو ہم اکٹھے گروپ میں بیٹھے ہیں اور میں نے تیزی سے آپ کو اس میں سے گزارا ہے. جب آپ ایک ایک چیز کو پڑھیں گے نا تو آپ کو کئی جگہ پہ اپنے ساتھ ہی انسیکیورٹی سے محسوس ہوگی کہ پتہ نہیں ہے مجھے فیل بھی ہونا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ ہمیں فیئر آف ریجیکشن ہوتا ہے, فیئر آف انایڈیکویسی ہوتی ہے کہ اچھا مطلب میرے اندر یہ بھی نہیں ہے, میں یہ بھی نہیں کر سک رہی ہوں, ابینڈنمنٹ ہوتی ہے کہ مطلب بچپن سے لے کے اب تک جو میرے چلتے آئے ہیں پورا سینیریو اس میں کیا ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرا اسپاؤس مجھے فردر اس کو نہ مطلب ریجیکٹ کر دے, مجھے نہ اس کو ایکسیپٹ کرے. لیکن ہم نے ڈگ کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ واٹ آئی ایم ریئلی افریڈ آف. یو شوڈ فیل مچ کلوزر ٹو یور سیلف دین یو ڈیڈ بفور. ایسے ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ واقعی اپنے آپ کو فیس کر رہے ہیں. سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ آپ کو اپنی ٹرو فیلنگ سے بہت زیادہ اسٹرانگلی کنیکٹ کرواتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر اور اپنے آپ سے بات اچھی طرح کر سکیں, اپنے آپ کو فیس کر سکیں, دیٹ مینز یو ہیو ریئلی آئیڈینٹیفائڈ یور سیلف. کیونکہ ہم سب سے زیادہ گھبراتے اپنے آپ کو اندر سے فیس کرنے سے ہیں. اور آپ کو بہت پازیٹیو فیلنگ اپنے بارے میں آنی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا, اپنے آپ کو پا لیا. اینڈ میں آلسو ایکسپیرینس اے سرٹن ڈگری آف سیڈنس اینڈ اینگر اینڈ فرسٹریشن. کچھ آپ کی وہی بات ہے دکھنے والی دکھی سی بھی فیلنگ آئے گی کہ اچھا ہاں یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا اور یہ بھی میں نے سوچا تھا, اچھا یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, اچھا بیک گراؤنڈ میں یہ بھی چیز ہے.